بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تقریب ہوئی۔ پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم لگا دیا۔ پاکستان 2 سال تک اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ دیگر غیر مستقل ارکان ڈنمارک، یونان، پاناما اور صومالیہ کے پرچم بھی لگائے گئے۔ سلامتی کونسل میں دنیا کو درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔ منیر اکرم: پاکستان میں مجموعی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، ہماری قوم متحد ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں افغانستان کے حوالے بات ہوتی رہتی ہے۔ افغانستان کے حوالے ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ہم پرامن و مستحکم افغانستان چاہتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے ایڈیشنل مستقل مندوب عاصم افتخار کا رد عمل سامنے آ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تقریب ہوئی ہے۔ پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم لگا دیا۔ پاکستان 2 سال تک اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان، مجرموں کو رہائی بھی مل گئی۔ 67 مجرموں نے رحم کی اپیلیں دائر کی، 48 اپیلوں کو نظر ثانی کے لیے بھیج دیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی رحم کی اپیلیں منظور ہونے کے بعد معافی مل گئی۔ ISPR کے مطابق مجموعی طور پر 67 مجرمان نے رحم کی پٹیشنز دائر کی۔ 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرمان کی پٹیشنز کو انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ دیگر رحم کی پٹیشنز پر عمل درآمد مقررہ مدت میں قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق رہائی پانے والے 19 مجرموں میں محمد ایاز ولد صاحبزادہ خان، سمیع اللہ ولد میر داد خان، لائق احمد ولد منظور احمد، امجد علی ولد منظور احمد، یاسر نواز ولد امیر نواز خان، سعید عالم ولد معاذ اللہ خان، زاہد خان ولد محمد نبی شامل ہیں۔ محمد سلیمان ولد سعید غنی جان، حمزہ شریف ولد محمد اعظم، محمد سلمان ولد زاہد نثار، اشر بٹ ولد محمد ارشد بٹ، محمد وقاص ولد ملک محمد خلیل، سفیان ادریس ولد ادریس احمد بھی معافی حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ منیب احمد ولد نوید احمد بٹ، محمد احمد ولد محمد نذیر، محمد نواز ولد عبد الصمد، محمد علی ولد محمد بوٹا، محمد بلاول ولد منظور حسین اور محمد الیاس ولد محمد فضل حلیم بھی رہائی پانے والوں میں شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق مجرموں کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ دیگر مجرموں کے پاس بھی اپیل کرنے اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ سزاؤں کی معافی منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ یہ نظام ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آئینی بینچ نے 6 سے 10 جنوری 2025 کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ آئندہ ہفتے میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق کیس کے علاوہ کوئی اہم مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ 6 سے 10 جنوری تک کئی اہم کیسز کی سماعت کرے گا۔ کاز لسٹ جاری۔ کاز لسٹ کے مطابق آئینی بینچ کے روبرو فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق درخواستوں پر سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ اس کے علاوہ 2005 زلزلہ متاثرین کی بحالی کا کیس بھی 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بانی PTI کی 8 فروری عام انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات سے متعلق درخواست پر سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ شیر افضل مروت کی انتخابی دھاندلی سے متعلق درخواست بھی 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ لاپتہ افراد کیس کی سماعت 8 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب رولنگ نظر ثانی کیس پر 9 جنوری کو سماعت ہوگی، جبکہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات کے خلاف درخواست اور طلبہ تنظیموں پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت 10 جنوری کو ہوگی۔ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں نجی اسپتال کی لفٹ گر گئی، 8 خواتین زخمی، متاثر افراد مریض کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے تھے۔ لفٹ گرنے کے واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ زخمی خواتین کو جناح، میوم اور دیگر ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں نجی اسپتال کی لفٹ گر گئی، 8 خواتین زخمی ہوئی ہیں۔ متاثر افراد مریض کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے تھے کہ لفٹ گرنے کے واقعے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے اور زخمی خواتین کو جناح، میو اسپتال اور دیگر اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ PTI ارکان نے بانی سے ملاقات کرنے کا کہا ہے۔ بانی PTI سے ملاقات کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ PTI ارکان بانی سے مشاورت کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مذاکرات 1 ہفتہ آگے کرنا PTI کا مطالبہ ہے۔
پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ توقع رکھتے ہیں پی ٹی آئی ارکان اگلی نشست میں تحریری مطالبات لے کر آئیں گے۔ پی ٹی آئی ارکان نے الیکشن 26ویں ترمیم سے متعلق کوئی بات نہیں کی، جبکہ کیسز جرائم کی نوعیت پر بنتے ہیں۔ 26 نومبر کو واقعات ہوئے اس لیے کیسز بنے، ایسی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ کسی پر کوئی کیس نہیں بنے گا۔ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو ان مذاکرات کا جاری رہنا ہی بہت بڑی پیش رفت ہوتی ہے۔ ان کی طرف سے جو گفتگو کی گئی ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں بہت زیادہ تلخی پائی جاتی ہو یا کرخت لہجہ ہو۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، یہ ہماری طرف سے کچھ نہیں کہا گیا کہ ایک ہفتہ آگے لے جائیں۔ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے جنہوں نے مطالبات لے کے آنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان مطالبات میں مزید تراش خراش کرنا چاہتے ہوں، نئے سرے سے کوئی ترجیحات بنانا چاہتے ہوں۔ نہ 8 فروری کے الیکشن پہ کوئی بات کی ہے انہوں نے، نہ 26ویں ترمیم پہ کوئی بات کی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور انس ثناءاللہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بنی گالہ منتقل کرنے پر سیاست کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بنی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ پروگرام دنیا بہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا سیاسی بیان ہے، بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی بھی آفر نہیں کر رہا۔ رانا صاحب، آج خان صاحب نے پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے بالواسطہ طور پہ بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے، اور میرا موقف بڑا واضح ہے کہ پہلے میرے اسیر اور کارکنان اور رہنماؤں کو چھوڑا جائے اور اس کے بعد میری بات ہوگی۔ اٹک جیل میں بھی مجھے 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی جاتی رہی، لیکن میرا جینا مرنا پاکستان میں۔ یہ بالواسطہ پیشکش آپ لوگ بھجوا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں بھجوا رہا، اور گورنمنٹ کی طرف سے تو میں بالکل پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ قطعاً کوئی ایسی آفر جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں یہ آفر کر رہا، یہ عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، وہ سیاسی بیان دے رہے ہیں، اور اپنی سیاست کو توانا، طاقتور اور یعنی جو ہے وہ اپنے بہتر کرنے کے لیے وہ اس قسم کی جو ہے وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ یہاں پہ جیل میں رہنے پہ مزید ہوں اپنے موقف کی خاطر، جبکہ مجھے یہ آفرز ہو رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی نے ان کو کوئی آفر کی ہے۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ بانی سے مشاورت کرنا ہمارا حق ہے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام دنیا بہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے، بانی پی ٹی آئی پیشکش سے متعلق بات درست کر رہی ہیں۔ رانا ثناءاللہ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا ایک ایسا رائٹ ہے مشاورت کا، وہ ویسے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، مگر اب تو ایک سچویشن اتنی گمبھیر ہے کہ ان سے ملے بغیر چیزوں کو تفصیلی ڈسکس کی بغیر آگے نہیں جا سکتا کہ تسی ایک بار دوبارہ ملاتے ہو، اس میں کون سی بات ہے؟ ایکسس تو کمیٹی کو تو کم از کم ہونی چاہیے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا تھا۔ اور دیکھیں نا، اب امتحان تو ہمارے پہ ہے نا، کہ ہمارے لوگ آج بھی اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، ہمارے بچے آج بھی اسکولوں میں نہیں جا سکتے، ہمارے کاروبار آج بھی بند ہیں، ہمارے لوگوں پہ آج بھی 50 ایف آئی آر ہیں۔ اور پھر بھی ہمیں خان صاحب نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول کے کہا کہ نہیں جو ہے یہ بات کرنی ہے، تو پھر بامر مجبوری ہوئے نا۔